تو میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہم نے اپنے ذہن میں یا سوچ میں یا خیالات میں اس کے بارے میں ایک پرسپیکٹیو بنایا ہوتا ہے یا نظریہ قائم کیا ہوتا ہے یا جو امیج ہم نے اپنی ذہن میں اس کا بنایا ہوتا ہے، ہم اس ذہن کے لحاظ سے یا اس سوچ کے اعتبار سے اسے پرکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بدل چکا نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ ہماری نظر جو ہے یا ہمارا ڈیٹا جو ہے، جو ہماری میموری ہے یا سوچ ہے یا خیال ہے، وہ غلط ہوتا ہے اس کے وجود کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی خاصیت کو دیر سے پہچانتا ہے۔ تو اس میں نہ تو انسان کا قصور ہے، اور ہماری عقل سمجھ اور نظر کا یا انسان کا جو فطرتاً ایسا ہی تھا ہمیشہ سے، یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ قصور کس کا ہے، یا اس انسان کا ہے کہ جو فطرتاً عادتاً اللہ نے اس کی پیدائش ہی ایسے کی تھی، کیا اس کا قصور ہے یا ہماری نظر کا دھوکہ ہے؟ اور جان لیں، خود فیصلہ کریں اور جان لیں کہ یہ کیا سچ ہے اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اب انسان بدلتا ہے مزاجاً یا عادتاً، اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں وہ انسان نہیں بدلتا، اس کے گرد ماحول، ایٹماسفیئر رب اس کی فطرت کی خاصیت کے مطابق بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ان لوگوں کے قریب یا دور کر دیتا ہے جو اس انسان کی بھلائی اور ناکامی کی وجہ یا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے گرد لوگ پہلے سے مختلف ہوں گے، اور انسان بدلتا نہیں اور نہ بدل سکتا ہے۔ جو چیز رب نے فطرت میں انسان کے نفس میں یا سٹرکچر میں شامل کر دی وہ کر دی، ٹھیک ہے۔ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال کر کے ذہن میں موجود خیال اور سوچ کو ایک نئی راہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت جو ہے پھر اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ انسان جو رب نے اس کو خاصیت عطا کی ہوتی ہے، اس کے تحت دنیا میں یا پیدا کیا جاتا ہے وہ، تو اب عقل مند اور شعور رکھنے والے لوگ زندگی کے کسی بھی حصے میں جان جاتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رب نے دنیا میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تو کیا ایسی خصوصیت رب نے آپ کی فطرت عقل میں شامل کر دی ہے جس کو اگر ٹھیک راہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے طریقہ کاروں کو اپنا کر رائے مستقیم پر چل سکتا ہے اور رب کو پہچان سکتا ہے، اپنی ایک عطا کردہ خوبی، خاصیت، ہنر کا صحیح طور پر استعمال کر کے اب ہماری زندگیاں کیا اور کیسی ہوں گی، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی اس خاصیت کو جان لیں گے جو ہمارے اندر رب نے فطرت یا عادتاً خصوصیت ایک رکھی ہے۔ اور وہ خصوصیت کون سی ہے جو رب نے اپنے اس میں سے نشانی کے طور پر ہماری خاصیت میں شامل کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات نہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں اور نہ میں اس کو غلط مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کسی عالم سے یا کسی سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انسان کے اندر رب کی نشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انسان اس پہ غور یا فکر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی گہری دنیا ہے، ٹھیک ہے، جسے نہ تو وہ دیکھتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ بس ایک ٹائم آتا ہے اگر کسی کو جب ہدایت دے رب، ٹھیک ہے، تو پھر انسان جو ہے ان گہرائیوں میں خود کو گہرائی یا اس سمندر میں خود کو غرق کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین بھی ہماری زندگی نہیں ہے اب، ٹھیک ہے، بلکہ ہم سنت کے خلاف کام کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کے حصول اور فکر میں اپنی ساری زندگی ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری اکثریت وہ جو ہے انسانی نسل کی، وہ ایسے ہی دنیا سے اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا میں سے رخصت ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی اپنے اندر موجود خاصیت کو جان ہی نہیں پاتے، اور دنیا میں جو ہے پیدا ہوتے ہیں، تربیت پاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد اور ہمارے جو ہے میں موجود ماحول کے لحاظ سے اسکول، کالج، یونیورسٹی اور پھر نوکری، شادی، بچے پالنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد سمجھا جاتا ہے اور سمجھ لیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں نے کیونکہ ہمارے بڑوں نے بھی یہ زندگی گزاری ہے یا اس اصول یا ترتیب کو اپنا کر یا اس کے تحت اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں ہمارے بڑے، ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد، اور جو ہمیں ایک بہترین ماڈل یا نمونہ کے طور پر دکھائی اور سمجھائی جاتی ہے۔
تربیت کی جاتی ہے، اس تربیت کو ہم اپنی عادت اور مقصد مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، چونکہ آپ کے ابا جان جو ہے ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ نے بھی اسی خاندانی پیشے کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بیٹا آپ نے آرمی میں جانا ہے، کیونکہ آپ کے ابا جان ایک کامیاب فوجی ہیں، تو آپ نے بھی اس خاندانی روایت کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ گدھوں یا اندھے گھوڑوں والی ریس جس میں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں اور ہم بھی بنا سوچے سمجھے اس ریس میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ بھی ایک روایت اور نسل در نسل ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، نسل در نسل یہ منتقل ہوتا ہے ہم میں، ٹھیک ہے۔ ایک کنڈیشن کے طور پر، یا ہم اسے ایک کنڈیشن مان لیتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں بھی اتنا ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن یا ایک لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں جگہ یا امپورٹنس بھی ہم نے عقیدے کو اپنے اتنی ہی دی ہوئی ہے، ایک روایت کے طور پر ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے بچپن سے ہماری کتابوں میں ہمیں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، بس ایک حد تک کہ رب ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہیں، اور بس یہ عقیدہ ہماری زندگیوں میں ایک عقیدہ تک ہی محدود رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایمان، پھر کامل ایمان اور اس سے بھی آگے ایمان کے درجات نہ تو پڑھائے جاتے ہیں اور نہ ہی سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ رزق جو ہے رب نے دینا ہے، تو کامل ایمان بھی اس بات پر رکھنا ہے کہ رب ہی رزق دے گا اور دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یا رب نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے، ہم نے بس ایک حد تک محنت کرنی ہے، بس، ٹھیک ہے، ایک ٹائم تک رزق کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگیاں غرق نہیں کرنی، اپنی صبح شام رات اس روزی روٹی کے چکر میں تباہ مت کرنا، ٹھیک ہے، اپنا وقت ضائع مت کرنا، یہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسوہ حسنہ سیرت ہمیں نہ تو سکھائی گئی نہ بتائی گئی، جو کہ اصل میں ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے، ٹھیک ہے، ماڈل کے طور پر ہمیں عطا کی گئی ہے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنا کر اپنی زندگی میں جو عمل سے شامل کرنا، یا یہ تمہارا مقصد ہے، یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ اپنے رب کو پہچاننا ہے، یا اپنی نس نس میں روم میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنا ہے، یہ تمہاری اصل زندگی یا اصل زندگی کا مقصد ہے، یہ تمہیں نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے۔ ایسا پہلے ہوتا تھا، یا پہلے وقت کو تو چھوڑو، چلیں مان لیا کہ وہ گزر گیا، وہ وقت اب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، جو ہماری تربیت ہو گئی وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹائم گزر گیا ہے کہ آج کل کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا انہوں نے سبق سیکھا اپنی غلطیوں سے؟ جو تربیت ان کے ماں باپ نے یا ان ماں باپ کی ہوئی اور جن مشکلات سے وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ غرق کر رہے، کیا وہ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، ان غلطیوں کو آپ نے دہرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، صرف روزی روٹی کے چکر میں مت لگ جانا، ٹھیک ہے، ورنہ نقصان اور پچھتاوا ہی باقی رہ گیا یا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فکر کریں اور سمجھیں کہ انسان کبھی نہیں بدلتا اور نہ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو دی ہوئی تربیت کے تحت شامل کردہ عادتوں کے جو حصول سے ہی اپنی زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم سب کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی گہرائی اور آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو امید تو یہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان کبھی بھی نہیں بدلتا، انسان کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دیکھیں، جو ایک سٹرکچر رب نے آپ کا بنا دیا اسے انسان نہیں بدل سکتا، انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار یا ایک لمیٹیشن کے حد تک اس کو اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ عادت کو آپ یا فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے، کسی صورت بھی بدل نہیں سکتے۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں اپنی چھوڑی ہیں یا رکھی ہیں، فطرتاً عادت میں ہماری شامل کی ہیں، جنہیں ہم نہ تو دیکھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے ہم خود کو جان لیں، خود کو پہچان لیں، اس کے بعد ہم اپنا اگلا سفر شروع کریں یا سوچیں کہ آگے ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اندھے منہ یا اندھے گھوڑوں کی طرح ریس میں مت لگ جائیں، پہلے خود کو جانیے یا خود کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے اندر دیکھیں، رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رب نے آپ کو عطا کی ہے،
اپنی نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔